انہی شہداء اور بہادروں اور جوانمردوں کی فہرست میں ایک تاریخ مجھے اور آپ کو ریاست کرناٹک اور میسور کی ملتی ہے. اس میں سے ایک ایسا دلیر بھی پیدا ہوا فتح محمد کے پیٹ سے جسے محمد حیدر علی کہا جاتا ہے. تاریخ تو بہت لمبی ہے. ٹیپو سلطان سیریل نہیں ہے یہ, سمجھ میں آئی بات؟ سیریل کو بھی حقیقت کو زمین آسمان کا فرق ہے مسلمان. سیریل میں سچ کم ہے, جھوٹ زیادہ ہے. ٹیپو اور حیدر علی کی حقیقت میں جھوٹ ہی نہیں, سچ ہی سچ ہے. سیریل کو سامنے رکھ کر محمد مزمل کی تقریر کو کمپیئر نہ کر. ٹیپو کیا, کہاں سے, خاندان کہاں کا, آباء و اجداد کہاں کے, آج کچھ باتیں تاریخی تمہارے سامنے پیش کروں گا. تاریخ دان, تاریخ نگاروں نے لکھا ہے ٹیپو کرناٹک کا بیٹا نہیں. یہ زمین میں ایسے لوگ کہاں پیدا ہوں گے؟ اس کے جوامردی میں یقیناً کوئی تاریخ ملتی ہے. اس کے خون کے جوش اور جذبے میں یقیناً صحابہ کے خون کی کچھ جھلکیاں نظر آتی ہیں. جانا پڑے گا مجھے اور آپ کو تحقیق کرتے ہوئے تو پتا چلے گا کہ ٹیپو کے آباء و اجداد اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے, خدا کی قسم جس خاندان سے میرے آقا محمد رسول اللہ کا خاندان تھا. حاجی صاحب قریشی نسل تھے حضرت ٹیپو سلطان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے قریشی, اسی خاندان سے ٹیپو کا بھی رشتہ تھا. ٹیپو کرناٹک کا نہیں تھا, آئے ہجرت کر کے کرناٹک کو, لیکن ان کے آباء و اجداد مکہ مکرمہ کے تھے. روزی روٹی کو تلاش کرنے کے لیے حالات مکے کے جب سازگار نہیں تھے, دعوت و تبلیغ اور روزی روٹی کی تلاش میں پہلے یہ خاندان ایران کو گیا, ایران سے افغانستان آیا, افغانستان سے ہندوستان آیا. ہمیں کیا سمجھ گیا, آندھرا سے آئے بالکل. سید تو نہیں تھے. سید کسے کہتے ہیں؟ حضرت حسنین کی اولاد کو سید کہتے ہیں. لیکن جو خون پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قریشی نسل کا تھا, وہی خون حضرت حیدر علی رحمت اللہ علیہ کا بھی تھا. حضور سے, انبیاء سے, صحابہ سے محبت کرنے والا خاندان تھا. ٹیپو کے دادا, ویسے تو اس سے پہلے کی بھی تاریخ ہے میرے پاس الحمدللہ, لیکن اتنا دور تک جا نہیں سکتا میں, ٹائم کم ہے نا. کی کہتے گئے تاخرات کو بل بھی لا گیا دنیا, کہاں سے گھس کو کہاں سے نکلنا سمجھ میں نہیں آیا. اس کے واسطے اس تاخرات اگر کہیں پریشانی ہو گئی تو. ٹیپو کے دادا کا نام تھا فتح محمد. کیا نام تھا؟ ہمارے دادا کا نام کیا؟ سب جنے چھوٹو بھی بولتے تھے حضرت, یہ معلوم نا, دادا پکارتے تھے وہ معلوم. ٹیپو کے دادا کا نام فتح محمد. فتح محمد کو بیٹوں سے بڑی محبت تھی, کیونکہ کل پرسوں تاکرات میں نے کہا تھا نا, کچھ لوگوں کے مقاصد میں, نیتوں میں کچھ اچھائیاں ہوتی تھی. بیٹوں کی نیت وہ لوگ جو کرتے تھے, ان کے مقصد بیٹوں کی تجارت کرنا نہیں تھا, بلکہ بیٹوں کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بنانا تھا. محمد کو بیٹے تو بہت ہوئے, لیکن کسی بیٹے کے چہرے میں فتح محمد نے وہ جھلک نہیں دیکھی. اس لیے فتح محمد نے حیدر علی شاہ درویش رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے, جا کر عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک پابند صالح اور جوان مرد, متقی, پرہیزگار اور دلیر بیٹا عطا کرے. تو حضرت حیدر علی درویش رحمت اللہ علیہ نے دعا کرتے ہیں تو حضرت حیدر علی پیدا ہوتے ہیں.
हैदर अली जब पैदा हुए तो बड़े दिलेर खूबसूरत, याद रखो कि न आज हैदर अली की सही तस्वीर है न टीपू सुल्तान की सही तस्वीर है, सोच कर बना दिए सो। उतनी कोई तारीख हजरत हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह की तफसील से नहीं मिलती, लेकिन इतनी तो जरूर मिलती है कि बड़े खलीक, बड़े तहजीब वाले, बड़े नजाकत परस्त और बड़े दिलेर थे। कड़पा के गवर्नर बनाए गए और हैदर अली का निकाह जो हुआ कड़पा के गवर्नर मुईनुद्दीन की बेटी फातिमा के साथ हुआ। गौर से सुनना, फतेह मोहम्मद का जो बेटा पैदा हुआ उस बेटे का नाम फतेह मोहम्मद ने हैदर अली रखा। और हैदर अली किसका नाम असल में? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम। उनका निकाह जो हुआ कड़पा के गवर्नर मुईनुद्दीन की बेटी मुत्तकी परहेजगार हजरत फातिमा के साथ हुआ। रिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला जोड़ते हैं, तो नामों के साथ कैसे जोड़ते हैं देखिए। एक का नाम अली है, एक का नाम फातिमा है। अली किसका नाम? हुजूर के दामाद का नाम। फातिमा किसका नाम? हुजूर की बेटी का नाम। अली की बीवी फातिमा होती है, फातिमा का शोहर अली होता है। इन दोनों के मिलाप से जब भी जो बच्चा पैदा होता है वो वक्त का हुसैन होता है। यकीनन जिस दौर में हमारे हजरत हैदर अली थे, उनकी बीवी जो फातिमा थी, उनके पेट से भी जो बच्चा पैदा टीपू हुआ था, वो भी अपने वक्त का हुसैन था। जैसे बाप फतेह मोहम्मद ने वली कामिल के पास जाकर एक नेक सालेह बेटे की दुआ कराई, इसी तरीके से हजरत हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी बीवी को साथ लेकर आरकाट के एक बहुत बड़े वली कामिल हजरत टीपू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह के मजार में हाजिरी देकर दुआ की दरखास्त की। और दिल ही दिल में हजरत फातिमा रहमतुल्लाह अलैहा ने यह नीयत कर ली कि अगर मुझे बेटा पैदा होगा तो मैं इस बेटे का नाम इस वली के नाम के साथ रखूंगी। आज भी मेरे दोस्तों आरकाट में उस वली कामिल की मजार है जहां हैदर अली और हजरत फातिमा ने हाजिरी देकर बेटे की दुआ कराई थी। तो वहां अल्लाह तबारक व तआला ने उस बुजुर्ग कामिल की दुआ को कबूल किया, तो फातिमा को एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखने का जब वक्त आया, हैदर अली कहने लगे इस बच्चे का नाम मैं अपने अब्बा के साथ रखूंगा। फातिमा कहने लगी मैं इस बच्चे का नाम वली कामिल टीपू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखूंगी। अब मियां बीवी में जब तकरार होती है, मुसालहत की तो कोई शक्ल पैदा हो जाए, तो हजरत हैदर अली ने कहा क्यों अलग अलग नाम को डिवाइड कर ले, तेरा मेरा नाम मिलाकर पूरा रख दे। तो बात मंजूर तक पहुंच गई। तो पूरा नाम हजरत टीपू सुल्तान का क्या था? फतेह मोहम्मद टीपू सुल्तान। थमड़ गया। इन्हें भी हारना नहीं चाह रही, उन्हें भी हारना नहीं चाह रही। नाम रखने में जब तकरार हुई, चलो टीपू सुल्तान नाम मां ने रखा, फतेह मोहम्मद नाम बाप ने रखा। कहां पैदा हुए हजरत टीपू सुल्तान? बिल्कुल यहां से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर जिसे देवनहल्ली कहा जाता है, वहां हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। उस जमाने में, जिस जमाने में टीपू पैदा हुए, उस जमाने में देवनहल्ली का नाम यूसुफाबाद था, क्योंकि वो गांव बड़ा खूबसूरत था। क्या तारीख को पैदा हुए? 20 जिलहिज्जा 1160 पर 3 हिजरी, 10 नवंबर 1750 ईस्वी, हफ्ते का दिन, सुबह सादिक के वक्त, कर्नाटक की नाक और नाज, नौजवानों की दिलों का धड़कन, अंग्रेजों की पसीने की धार, उनके खौफ का नतीजा, टीपू सुल्तान देवनहल्ली के घर पैदा होते हैं। क्या कि नारे को होलसेल में ले ली हुई आज मैं इतनी मुत्तकी परहेजगार,
باپ اتنا متقی پرہیزگار، بچپن ہی سے حضرت ٹیپو سلطان کی تعلیم اور تربیت دیکھ بھال میں ماں باپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ماں چاہتی تھی کہیں میرے آنچل کا داغ میرے بچے پر نہ پڑے، باپ چاہتا تھا کہیں میرے گناہوں کی سزا میرا بچہ نہ بھگتے۔ ادھر باپ بھی کنٹرول میں، ادھر ماں بھی کنٹرول میں۔ حیدر علی اصل میں ان پڑھ تھے، پڑھنے لکھنے کا راستہ حضرت حیدر علی کو نہیں ملا۔ گورنر کی بیٹی معین الدین کی بیٹی فاطمہ تعلیم یافتہ تھی، اس لیے جب حضرت ٹیپو سلطان شہید کی ولادت ہوئی، خاصہ انتظام حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت پر ہوئی۔ 15 سال کی عمر گزری گئی، ٹیپو سلطان قرآن بھی پڑھ لیے، عالم بھی بن گئے، فارسی بھی سیکھ گئے، کنڑ بھی سیکھ گئے، فرانسی زبان بھی سیکھ گئے، تاریخ میں لکھا ہے کہ انگریزی زبان کے بھی ماہر بن گئے۔ وقت کا بادشاہ 15 سال کی عمر میں تعلیم کے میدان میں آراستہ ہو کر جب باہر نکلا تو حضرت حیدر علی نے ٹیپو کے چہرے پر وہ جوامردی دیکھی جو فتح محمد نے حیدر علی کے چہرے پر جوامردی دیکھی۔ 15 سال کی عمر میں حضرت حیدر علی نے ایک فوج کا کمانڈر بنا کر ملے-بار سے جنگ لڑنے کے لیے بھیجتا ہے تو فتح محمد ٹیپو سلطان شہید 15 سال کی عمر میں ملے-بار کی جنگ سے کامیاب ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ 15 سال کی عمر، جنگ کا کمانڈر، اس زمانے میں سامنے لڑنا تھا، ایسا نہیں امریکہ طرح بزدلہ میں فیٹنگ نہیں ہوتی تھی، فلیٹ میں آؤ، بم ڈالو، بھاگ جاؤ، میزائل اڑاؤ، غریبوں پر ڈالو، بھاگ جاؤ۔ جوان مردوں کی لڑ جوان انگریزوں کے ساتھ ہوتی تھی، مردوں کی لڑائی مردوں سے ہوتی تھی، کوئی مرد عورت سے لڑتا نہیں تھا، کوئی جوان مرد بوڑھے سے نہیں لڑتا تھا۔ اس زمانے میں جنگ کے بہت رولز اور ریگولیشن، قانون اور ضابطے ہیں۔ آج کوئی ضابطہ نہیں ہے، آج کمزوروں کو مار کر دوسرے لوگ بہادر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، سامنے گھوڑے سے جنگ ہوتی تھی، تلوار سے جنگ ہوتی تھی، میدان کارزار ہوتا تھا، صبح کو شروع ہوتی تھی اور مغرب کے وقت میں ختم ہو جاتی تھی۔ 15 سال کی عمر، اس وقت اگر اس محفل میں کوئی 15 سال کا بچہ ہے تو اسے ذرا غور سے دیکھو، کیا ہمارا بچہ کوئی فوجی جنرل بننے کی قابلیت رکھتا ہے؟ کیا ایک قوم کو سنبھالنے کی اس کے پاس کیپیسٹی ہے؟ کیا ہمارا 15 سال کا بچے کے اندر وہ صلاحیت، وہ جوامردی ہے؟ افسوس نہیں ہے، یہ بچے کا قصور نہیں، اس کی تعلیم و تربیت کرنے والے ماں باپ کا قصور ہے۔ آج 15 سال کے بچے ہیں نا، کیسی گالیاں دیتے ہیں ذرا دیکھو۔ 15 سال کے عمر ہی میں اسے روبدار بننے کی خواہش ہے۔ 15 سال کی عمر میں سولوشن سنتا ہے وہ، 15 سال کی عمر میں گانجا مارتا ہے وہ، 15 سال کی عمر میں پھر پاکیٹر بن گیا وہ۔ قصور بچوں کا نہیں، قصور ماں باپ کا ہوتا ہے۔ حیدر علی نے تربیت پر کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیوں؟ حیدر علی کو معلوم تھا ایک وقت وہ آئے گا، اس پوری ریاست اور ہندوستان کے ایک بہت بڑے حصے کو سنبھالنے کی کیپیسٹی صرف اس بچے کے اندر ہے۔ اگر ذرا بھی میری لاڑ بڑھ جائے تو یہ بچہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ کرناٹک اور ریاست کرناٹک، تمل ناڈو اور آندھرا اور ہندوستان کے ایک بہت بڑے مسلمانوں کا یہ ذمہ دار بننے والا ہے۔ کڑی نظر رکھی تھی بچے پر، اسی نظر کا صدقہ تھا کہ 15 سال کی عمر میں وہ ٹیپو اپنے وقت کا یہ قابل اور جوان مرد نوجوان بنا۔ ایسے ہی جنگوں میں جاتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے۔ روایات مختلف ہو گئے۔ 19 سال کی عمر، ایک روایت میں آتا ہے کہ 22 سال کی عمر میں حیدر علی کو خواہش آئی کہ میں میرے بیٹے کا نکاح کروں۔ نکاح کے موقع پر بڑی تکرار تھی حیدر علی اور فتح محمد، حیدر علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان۔ فاطمہ چاہتی تھی اپنے مسجد کے امام شیخ برہان الدین کی بہن کے ساتھ نکاح ہو جائے، حیدر علی چاہتے تھے بخشی صاحب کی نوائتی خاندان کی لڑکی سلطانہ بیگم سے نکاح ہو جائے۔ تاریخ دان میں لکھا ہے کئی دن تک یہ تکرار چلتی رہی، آخر اس بات پر فیصلہ ہوا
چلو تمہاری خواہش سے اس لڑکی کے ساتھ، ہماری خواہش سے اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ حسن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک ہی دن میں 1 گھنٹہ آگے پیچھے دونوں لڑکیوں سے حضرت ٹیپو سلطان کا نکاح ہو گیا۔ ہمارے نوجوان سے ہمارا اماں بابا بھی ایسا لڑے تو اچھا رنگا نا۔ ہمارے اماں بابا بھی ایسا لڑے تو اچھا رہے گا نا۔ سمجھ میں آئی بات؟ 1 گھنٹہ پہلے امام بخشی کی بیٹی سلطانہ بیگم سے نکاح ہوا، 1 گھنٹہ بعد شیخ برہان الدین صاحب کی بہن کے ساتھ نکاح ہوا۔ اسلام میں جائز ہے نا، 2 سے شادی کر سکتے، 3 سے شادی کر سکتے، 4 سے شادی کر سکتے، 5 سے بھی کر سکتے۔ خوش تمہیں حضرت اچھے، تمہیں خوش باہر گیا تو بھاگیاں چھوڑیں گے۔ بڑے باحیا کہ ٹیپو نے کبھی اپنے ہاتھ اور پیروں کے اور چہرے کے علاوہ کبھی کوئی جسم کا حصہ غیر عورتوں کے سامنے تو دور کی بات اپنے محل میں بھی وزیروں کے سامنے کھلا نہیں رکھا۔ بڑی شرم تھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو۔ اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور عورت سے ٹیپو بادشاہ بننے کے باوجود بھی کسی عورت سے کام نہیں لایا۔ اس زمانے میں بادشاہوں کا حال کیا تھا؟ لونڈیوں کو خدمت کے لیے رکھا کرتے تھے، پیر دباؤ، سر دباؤ، ہاتھ دباؤ، پھر ان سے ناجائز تعلقات تھے۔ ٹیپو نے ناجائز تعلقات کی اس زمین کے اندر بڑی سخت سزائیں لگائی تھی، کوئی عذر سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب بھی کسی سے زنا کا گناہ ثابت ہو جاتا ٹیپو فوراً اسے پھانسی دے دیتی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اس زمانے میں ہندو عورتیں بے حیا بن کر باہر نکلتی تھی، ٹیپو نے قانون لگا دیا ہندو عورت بھی سوائے چہرے کے اور کوئی چیز کھلا نہیں رکھ سکتی تھی۔ ٹیپو کے اس قانون پر ریاست میسور کی ہندو عورتیں بھی باقاعدہ پردے کے ساتھ باہر نکلا کرتی تھی۔ ایک مسلمان کی جب حکومت گئی تو اس کے سائے حکومت میں ہندو عورتوں کو شرم ملا، لیکن افسوس کہ آج غیروں کی حکومت ہے، مسلمانوں کو بھی شرم اور حیا نہیں ہے۔ بہت باحیا باشرم، کبھی اس نے کسی غیر عورت پر نظر نہیں ڈالی۔ آج کے کچھ فرقہ پرست کہتے ہیں نا ٹیپو مسلمانوں کے ساتھ ایک سلوک کیا، غیروں کے ساتھ ایک سلوک کیا۔ ٹیپو سے زیادہ سیکولر بادشاہ تو کرناٹک کی تاریخ میں کوئی نہیں گزرا۔ یہ RSS والے، یہ BJP والے، یہ شیو پریشد والے، پھر یہ کرناٹک کی حکومت ٹیپو کی صاف تاریخ کو بدنام کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً الزام لگاتے ہیں۔ ٹیپو سے بہتر سیکولر بادشاہ تو کوئی نہیں گزرا ہے۔ ٹیپو جہاں مسجدوں کو چندہ دیا کرتا تھا، درگاہوں کو چندہ دیا کرتا تھا، تاریخ روشن ہے، وہی ٹیپو مندروں کو بھی چندہ دیا کرتا تھا، کیونکہ بادشاہ ہے نا، سب کو لے کر چلنا تھا اسے۔ بہت سارے مندروں کو زمینیں دی، کالی کٹ کی مندر کو 190 پر 5 ایکڑ زمین وقف کیا، 190 پر 5 ایکڑ زمین کالی کٹ کی زمین، کالی کٹ کی مندر کو وقف کیا۔ پونانی کی مندر کو 504 ایکڑ زمین وقف کیا۔ سیلم کی مندر کو 70 پر 3 ایکڑ زمین وقف کیا۔ نمودری کی مندر کو 130 پر 5 ایکڑ زمین وقف کیا۔ سالانہ 19 کروڑ روپے کی تنخواہ پجاریوں کو ٹیپو کی حکومت سے جاتی تھی۔ مسلمانوں کی فوج غیر مسلموں کے ایک شہر میں داخل ہو کر مندر کو توڑ دیا۔ ٹیپو کو بات پہنچی، ٹیپو فوراً سوامیوں سے معافی طلب کی، معافی مانگتے ہوئے پھر سے اس مندر کو بنانے کے لیے کئی لاکھ روپے خرچ کیے اور اپنے مسلمان وزیروں سے کہا کہ خبردار کسی مندر کو ہاتھ نہیں لگانا، اس سے سامی کا دل ٹوٹے گا تو تمہارا مقدر تاراج ہو جائے گا۔ سیکولرزم دیکھو کیسا تھا۔ آج کہتے ہیں لوگ کہ ٹیپو متعصب، ٹیپو فرقہ پرست۔ ٹیپو فرقہ پرست نہیں تھا، ٹیپو سب کو چاہنے والا،
عیسائیوں کو جاتا تھا پیسہ ٹیپو کی حکومت سے، سامیوں کو جاتا تھا ٹیپو کی حکومت سے پیسے، مندروں کو جاتے تھے ٹیپو کی حکومت سے پیسے. اپنے مذہب کا بڑا پکا پابند تھا. سلطنت خداداد ٹیپو کی سیرت کی سب سے بہترین کتاب، سیرت ٹیپو سلطان حضرت مولانا الیاس صاحب کی ایک بہترین کتاب. اس کے اندر لکھا ہے کہ ٹیپو اپنی زندگی میں کبھی شرک کو پسند نہیں کیا، بدعت کا خاتمہ کیا. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو مہدیوں سے بڑی سخت نفرت تھی، کیونکہ مہدویوں کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت امام مہدی پیدا ہو کر چلے گئے. ٹیپو پکا اہل سنت والجماعت سے عقیدت رکھتا تھا، عقیدہ تھا. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا؟ ابھی حضرت امام مہدی نہیں آئے، اس لیے مہدویوں کو اپنے قریب بھی لانا پسند نہیں کرتا تھا. ٹیپو سلطان نماز کے بڑے پابند تھے، اور روزانہ 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت ٹیپو کا معمول تھا، اور ہمیشہ باوضو رہتے تھے. سر پر لال کلر کا امامہ تھا. علماء نے کہا کہ لال امامہ نبی کی سنت نہیں ہے. اس کے بعد سے پوری زندگی حضرت ٹیپو نے ہرے کلر کا امامہ باندھا. اور حضرت مولانا حسین احمد ندوی رحمت اللہ علیہ نے علماء دیوبند کون اور کیا کے اندر لکھتے ہیں، ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے چہرے پہ وسترا نہیں لگایا. نماز کی پابندی، روزانہ قرآن کی تلاوت، ہمیشہ باوضو، سر پہ امامہ اور داڑھی تھی. جس وقت کی تصویر کو نقل کیا گیا وہ 16-17 سال کی جوامردی کی تصویر تھی، اور اس عمر میں تو داڑھی برابر نکل کر نہیں آتی. اتنا وقت کا نمازی، اتنا باوضو رہنے والا، قرآن کا عاشق، قرآن کا خاری، کیا اپنے چہرے پر وسترا لگائے گا؟ نہیں. وقت کا مکمل. حضرت حسین احمد ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے، میں نے ٹیپو کے مزار پر مراقبہ کیا، خبر میں نے ٹیپو کو جس حالت میں دیکھا اس حالت میں ٹیپو کے چہرے پر داڑھی تھی. اتنا بڑا ولی کامل نبی کی سنت کو کیسے مٹا سکتا ہے؟ وقت کا بڑا جوامرد. ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ. اچانک چیتا آ کر حملہ کر دیا، پورے دوست سب بھاگ گئے. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہمت کے ساتھ مقابلہ کیے. یہ جو فوٹو ہے دیکھو، ایسا پھاڑ لے کو کھڑے ہی سو بنڈل فوٹو. کیا بھئی یہ اتنے اطمینان سے پھاڑ لے کو کھڑے ہی؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ فیر کیے، سامنے سے فیر کیے، تلوار سے حملہ کیے. انہیں آ کو حملہ کرے تو اوپر کا ہاتھ، اوپر کا ہاتھ، نیچے کا ایسا پکڑ لے کر فوٹو نہیں، پوری بنڈل فوٹو. حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس کا، لیکن مقابلہ تو کیے. جس سے مقابلہ کیے وہ چیتے سے مقابلہ تھا. خبر پہنچی حیدر علی کو کہ تمہارے بیٹے نے چیتے کو مار دیا. حیدر علی سیدھے گئے، فاطمہ سے کہا، بیگم تمہارے بیٹے نے آج جنگل کے اندر وہ بہادری دکھائی جس کی وجہ سے میری شان بڑھ گئی. کیا ہوا سرتاج؟ حیدر علی نے کہا کہ بیگم تمہارے بیٹے نے آج چیتے کے ساتھ مقابلہ کر کے چیتے کو پچھاڑ دیا. سننا تھا. حضرت فاطمہ رونے لگی. فاطمہ روتے حضرت حیدر علی ڈر گئے. شوہر نہ، جورو کی صورت اتری تو مرد بنا ٹھنڈا رہتا. کیا ہوا، کدھر ہوا؟ پوچھتا نہیں. اماں روئی تو کئی کو ماروتی پوچھتے نہیں، بہن روئی کئی کو ماروتی پوچھتے نہیں. لیکن جورو کی صورت اتنی اتر گئی. کیا جی ہوا کہ کیا ہوا؟ پیٹ میں درد، سر میں درد، دوا لاؤ، کیا پلاؤ لوگوں تمہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بابا تمہارے ساتھ کر کو رکھے نہیں، مجھے سکتی بوڈی میں ڈکل اللہ تھا. کیا جی ہوا؟ کیا تمہارا ماں ایسا بولتی ہے ویسا بولتی ہے؟ برس گیا. حیدر علی نے پوچھا، بیگم اتنی اچھی خوشخبری دے رہا ہوں کہ تمہارا بیٹا چیتے کو پھاڑ دیا اور تم رو رہی ہو. تو بیگم فاطمہ نے کہا کہ سرتاج یہ جو آنسو ہے نا، غم کے آنسو نہیں، خوشی کے آنسو ہے. کیوں، کیا ہوا؟ سرتاج آج ایک راز تمہارے سامنے پیش کر رہی ہوں. کیا؟ کہ خدا کی قسم میں نے ٹیپو کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، جس کے صدقے میں آج ٹیپو کی طاقت اتنی مضبوط ہو گئی. ایک روایت میں آتا ہے، میں نے ٹیپو کو بغیر نماز کے کبھی دودھ نہیں پلایا.
ہے کوئی ماں آج ایسی جو اپنے بچے کو وضو کر کر دودھ پلائے, اپنے بیٹے کو نماز پڑھ کر دودھ پلائے؟ آج تو میں کئی مرتبہ کہہ چکا, کم سے کم سر میں پلو ڈال کے دودھ پلا دیتی تو پھر یہ بچہ اپنی زندگی میں کبھی ٹوپی کے بغیر باہر نہیں نکلتا تھا. آج ہمارے نوجوانوں کے سروں سے ٹوپیاں کیوں غائب؟ اس لیے کہ جب یہ دودھ پیا تھا نا, اس کی اماں کے سر میں پلو نہیں تھا. آج اس بچے کے چہرے سے داڑھی کیوں غائب؟ اس لیے کہ اس کے باپ کے چہرے کا اثر پڑا ہے, ماں باپ کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پر ماں باپ کا اثر پڑا. طاقت آئی باپ سے, تقویٰ آیا ماں سے. وہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا دوستو, حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ میسور, ریاست میسور کے بادشاہ جب بنے, علماء کی اتنی قدر کرتے تھے کہ جب بادشاہ کا تاج سر پر پہنانے کا وقت آیا, علماء کو بلا کر سب سے بڑے عالم کے ہاتھ سے اپنے سر پر پگڑی رکھی. اور ایک دن دو دن نہیں بلکہ 17 سال اس سرزمین پر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے حکومت کی. جوامردی کا چرچا سارے عالم میں پھیل گیا, مشرق سے لے کر مغرب تک. وہ انگریز دو دھوکے بازی, چال بازی پر مشہور, ان کے دلوں کے اندر خوف بٹھانے والا ٹیپو سلطان شہید تھا. نیپولین نے لکھا ہے, ہمارے اندر تو دور کی بات, ہمارے بچوں کے دل کے اندر بھی ٹیپو کا اتنا خوف تھا کہ جب بچہ رات کو سونے کے لیے تکرار کرتا تو ماں اپنے بچے سے کہتی کہ بیٹے سو جا ورنہ ٹیپو آ جائے گا. بچوں کے دلوں کے اندر ٹیپو کا ڈر بیٹھ گیا تھا. اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شیروں سے بڑی محبت تھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے, تاریخ دانوں نے لکھا ہے, ٹیپو اپنے محل کے اندر بہت سارے شیروں کو, چیتوں کو, باغوں کو پالا کرتا تھا اور اپنے محل کے اندر باغ کے پٹے کی کلر اور پینٹنگ کیا تھا. اسی لیے آج ہی وہاں وہ رنگ ملیں گے. باغ اور شیر پالنے کا بڑا شوق تھا کیونکہ جوامرد تھا, جوامردوں سے بڑی محبت تھی. آج مسلمان اب پالے تو کتے پالتے نہیں, کتا بہادر جانور نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کتا بہادر جانور نہیں ہے, شیر بہادر جانور ہے. ٹیپو سلطان کو شیروں سے بڑی محبت تھی, باغوں سے, چیتوں سے بڑی محبت تھی اور ان کا کلر استعمال کیا کرتے تھے. کبھی کبھار ایک شال اوڑھتے تھے, اس شال کا کلر بھی ویسے ہی رہتا تھا. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو حضور سے اور صحابہ سے بڑی محبت تھی. بطور خاص حضرت علی سے بڑی محبت تھی. اور حضرت علی کے نام کو تو اپنے انگوٹی میں بھی نقل کیا تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ. اور حضرت ٹیپو سلطان کے انگوٹی کے مہرے پر اسد اللہ الغالب لکھا ہوا تھا. اہل بیت سے بڑی محبت. حضرت ٹیپو سلطان کے 17 سال حکومت کا دور گزرا. ایک نہ ایک دن مرنا تھا, شہادت کا جام پینا تھا. یقیناً میرے دوستو, کسی شاعر نے بالکل سچ کہا, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. انگریزوں نے جب ہندوستان کو قبضہ کرنے کی نیت سے ہندوستان میں قدم جمائے تو انگریزوں کے لیے سب سے بڑا کانٹا جو تھا وہ ٹیپو ہی تھا. 3 جنگوں میں انگریز شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا, چال چل نہ سکے. انگریزوں کے ہتھیار ٹیپو کے سامنے کامیاب نہیں ہوئے. آخر انگریزوں نے ایک تدبیر اختیار کی, کیا ہی اچھا ہوگا کہ ٹیپو کے وزیروں کو خرید لیا جائے. سب سے پہلے ٹیپو نے پورنیا کو خریدا, انگریزوں نے پورنیا کو خریدا. سب سے بڑا غدار نکلا پورنیا, جس سے حضرت ٹیپو کو نقصان ہوا. غیروں میں پورنیا تھا, اپنوں میں میر صادق تھا. میر صادق اپنوں میں نکلا, غیروں میں پورنیا نکلا.
اندرونی ماحول میں ایک ٹیپو نے ایک نوجوان کو بڑی محبت سے پالا تھا، کلمہ بھی پڑھایا تھا، اس کا نام رکھا راجہ خان، اسے بھی خرید لیا۔ ابھی اندر اندر ٹیپو کے خلاف سازش کرنے لگے۔ انگریزوں نے اس طریقے سے ٹیپو کو ختم کرنے کا پورا پلان بنایا۔ ایک دن ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ رات کے وظائف سے مکمل پاک ہو کر، پورے ہو کر رات کو سوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ کتنا مقبول بادشاہ ہوا ہوگا کہ جس کے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیپو سے کہا کہ ٹیپو، کل رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا۔ سیرت ٹیپو سلطان میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ٹیپو، شہادت تمہاری انتظار کر رہی ہے۔ ٹیپو بہت خوش ہوئے، خواب دیکھ کر گھبرا کر نہیں اٹھے۔ ایک تو نبی کا خواب تھا، ٹیپو کو بڑی خواہش تھی کہ نبی کے روزے پر حاضری دے، اللہ کے دربار پر حاضری تھے، لیکن ہندوستان کے مسائل کچھ ایسے تھے جس کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ حج بیت اللہ اور زیارت رسول اللہ کی حاضری نہیں کر سکے، لیکن سالانہ کئی علماء کو اور غریبوں کو حج کے لیے اور مدینے کے لیے بھیجتے تھے، نبی کو سلام بول کر بھیجتے تھے۔ یہی سلاموں کا صدقہ تھا کہ ایک دن اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیپو کے خواب میں تشریف لایا۔ خیر، جب صبح کا وقت ہوا تو ٹیپو کے دل کے اندر شہادت کا شوق، ایک عجیب قسم کی بے چینی تھی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ حسب معمول صبح کی نماز پڑھ کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، پورے ملکی نظام کا جائزہ لے کر، اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ٹیپو اس دن روزہ تھا جس دن شہید ہوا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ٹیپو اس دن روزہ نہیں تھے۔ بہرحال دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، اچانک خبر پہنچی کہ ٹیپو کے ایک باوفا دوست سید عبد الغفار کو انگریزوں نے شہید کر دیا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اٹھے، کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ تک نہیں دھویا، اپنا خاص گھوڑا تھا جس کا نام طاؤس، اس گھوڑے پر بیٹھ کر ٹیپو سلطان فوراً باہر نکلتے ہیں، پورے امامے کے ساتھ، تلوار کے ساتھ۔ نہ بیوی کو پوچھا، نہ بچوں کو پوچھا، خواب دیکھے ہوئے تھے، بشارت تھی، کچھ ہلکا سا یقین بھی آ چکا تھا کہ اب یہ جو راستہ مجھے جانے والا مل رہا ہے، واپس آنے کے لیے مجھے راستہ نہیں ملے گا۔ چاہتے تو بیوی سے بھی اجازت لے سکتے تھے نا، بچوں کو بھی دیکھ لیتے تھے نا۔ خیر، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اللہ پہ بھروسہ کر کے طاؤس نبی گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے ہیں۔ راستے میں میر صادق ملا، کشف و کرامت سے حضرت ٹیپو سلطان پہچان لیے کہ اس کی غداری یہاں تک لے کر آئی ہے۔ کہنے لگے کہ میر صادق، یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہاری حرکت سے ناواقف ہیں، ہم کو معلوم ہو چکا ہے کہ تم کیا ہے۔ یاد رکھے گا زمانہ، تمہاری اولاد دانے دانے کو ترسے کی، کیونکہ تم نے ٹیپو کا سودا نہیں کیا، اس دھرتی کے مسلمانوں کی عزت آبرو کا سودا کیا ہے۔ منافق بن گئے تم۔ شرم کی وجہ سے میر صادق نے اپنا سر نیچے کر لیے، کیونکہ حقیقت کھل گئی تھی نا۔ تاریخ نے لکھا، ٹیپو نے ایک فہرست بنائی منافقوں کی، اور یہ حکم دیا تھا کہ کل اگر میں زندہ رہوں تو ان تمام کو پھانسی دے کر موت کی گھاٹ اتار دوں گا، لیکن ٹیپو کے مقدر میں کل کا دن نہیں تھا۔ آگے بڑھے، لڑنا شروع کیا، دیکھا کہ اندر فوج داخل ہو چکی ہے۔ اندر جب آنے لگے تو میر صادق نے اندر کا دروازہ بند کر دیا۔ بکا ہوا تھا نا، کچھ ایمان فروش ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو خود کا کیا سودا کرتے ہیں،
قوم و ملت کا بھی سودا کر دیتے ہیں, عزت آبرو کا بھی سودا کر دیتے ہیں. ان کی نگاہوں کے سامنے صرف دولت دولت دولت, اس کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں رہتی, ان کے سامنے نہیں رہتی. لالچ, ہرس ان کو اندھا بنا دیتی ہے. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اندر آنا چاہتے تھے لیکن دروازہ بند کر دیا گیا, تو ٹیپو سلطان باہر کے باہر لڑتے رہے. ایک دوسرے دروازے سے اندر جانا چاہتے تھے تو وہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا. ٹیپو مرتا کیا نہ کرتا کا مثال بن گئے. ٹیپو سلطان تنہا انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے. سرنگ پٹن کی زمین آج بھی گواہ ہے, آسمان آج بھی گواہ ہے. فوجی کا ساتھ دینے لگے. ٹیپو کی تنہائی کو دیکھ کر پورا سرنگ پٹن اپنے ہاتھ میں تھا, جو تھا وہ لے کر میدان میں اتر گیا. تاریخ نے لکھا ہے ٹیپو کے احسان کا حال یہ تھا کہ ٹیپو کا ساتھ دینے کے لیے سرنگ پٹن کی غیر مسلم عورتوں نے بھی میدان میں کود دیا. غیر مسلم عورتیں بھی اتر گئی. ٹیپو بار بار عورتوں سے کہنے لگا تم جاؤ, مجھے ملک سے زیادہ تمہاری عزت کی فکر ہے. میں اپنے نگاہوں کے سامنے تمہارے آنچل کو چرکتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. لیکن وہ مائیں, وہ عورتیں کہاں ٹیپو کے احسان کو بلا سکتی تھی. میدان میں اتر کر لڑتی گئی, میدان میں اتر کر لڑتے گئے بلا تفریق مذہب. سب کے سب ٹیپو کے ساتھ اترے. تاریخ نے لکھا ہے کہ اس ایک ظہر سے لے کر عصر تک 12,000 لاشیں سرنگ پٹن پر پڑ گئی. ٹیپو سلطان اتنی جوابردی سے لڑتے رہے. آج ان کمینوں نے ٹیپو کی تاریخ کو بھلا دیا, ٹیپو کی شہادت کو بھلا دیا. ایک مسئلہ ٹیپو کی عزت کا آتا ہے تو سب وہ مہینے گزر جاتے ہیں اسے پاس کرنے کے لیے. ٹیپو کے احسان کے صدقے میں آج بھی یہ ریاست دبا ہوا ہے. یہ بھول گئے لوگ. ٹیپو تنہا لڑتے گئے. جب ٹیپو کی تلوار کے سامنے انگریزوں کی چال چل نہ سکی تو ایک انگریز نے ٹیپو کے طاؤس نامی گھوڑے پر چھوٹ کیا تو ٹیپو گھوڑے سے نیچے اتر گیا. جسے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اسے گھوڑوں پر بھروسہ نہیں ہوتا. گھوڑے سے نیچے اتر کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ لڑتے گئے. کب تک لڑتے رہے گا یہ مرد مجاہد؟ کھانے کے 4 لقمے بھی کھایا نہیں, میدان میں اتر گیا. لڑتے پیاس لگی. راجا خان ساتھ تھا, اس کے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ تھا, وہ بھی بک چکا تھا. ٹیپو کہنے لگے راجا خان یہ گلاس پانی پلاؤ. راجا خان منہ پھیر لیا. بغیر پیاس پانی کے ٹیپو لڑتا گیا کیونکہ اللہ کو پسند تھا. ٹیپو دنیا کا پانی نہ پیو, ہم تم کو شہادت کا جام پلانے والے ہیں. اگر تم پانی پی لو گے ٹیپو, میدان کربلا کے حسین میں اور تم میں فرق آ جائے گا. ایک وہ نبی کا نواسا اس وقت میدان کربلا میں اتر کر پانی کو ترستا ہوا جان دیا. ایک تم بھی حیدر علی کے اور فاطمہ کے بیٹے حسین ہو, تم کو بھی پانی سے تڑپ کر ہی جان دینا پڑے گا. لڑتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو رہا تھا. تو سورج غروب ہونے کے قریب میں بے بسی کا, پیاس کا عالم, بالکل وقاحت طاری ہو گئی. ٹیپو کے سامنے شہادت بھی تھی, ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل بھی تھا. اگر وہ اپنی کمزوری کے سائے میں آ جاتا تو مسلمانوں کے مستقبل سامنے آتا, پھر اٹھ کر کھڑتا. کسی نے ایک گولی چلائی جو ٹیپو کے اس بازو لگی تو یہاں زخمی ہوا ہاتھ, تو ٹیپو بائیں ہاتھ سے لڑنے لگا. بائیں ہاتھ سے بھی گولی لگی, پھر بھی زخموں کو برداشت کرتے ہوئے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ لڑتے رہے. مغرب کا وقت ہو رہا تھا. انگریزوں نے دیکھا یہ کیسا انسان ہے جس کے سامنے گولیاں اثر نہیں کر رہی ہے. آخر ایک بدبخت نے ٹیپو کے سینے پہ گولی چلائی. یہ ٹیپو کی طاقت کا آخری وقت تھا. تلوار کیا چھوٹی, ٹیپو بھی زمین میں گر گیا.
सीना ही बिल्कुल अहम जगह होती है। टीपू के सीने पर जब गोली लगती है तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह तलवार छोड़कर पड़ ही जाते हैं। अब मौत और हयात के दरमियान कुछ लम्हे बाकी थे। एक अंग्रेज दुश्मन आया, टीपू के कमर पर जो हीरो की पट्टी बनी हुई थी उसे निकालना चाहा। टीपू फौरन तलवार उठाते और कहते हैं, इस पाक जिस्म पर मौत से पहले कोई नापाक हाथ लगा नहीं सकता। वार ऐसे करते हैं, हीरो की लालच में वो मौत के घाट उतरता है। फिर चंद लम्हों के बाद आखिर कलमा पढ़ते हुए टीपू सुल्तान शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। कई घंटे तक टीपू का जिस्म गर्म था। जो भी आते टीपू की खुली हुई आंखों को देखकर डर कर भाग जाते। जब रात का कई हिस्सा गुजर गया तो खादी में खास राजा खान ने जाकर अंग्रेजों को कहा कि टीपू यकीनन शहीद हो गया है। अंग्रेज खुश होकर आए, टीपू के सराहने खड़े और टीपू को देखा। कई घंटे गुजरने के बाद भी टीपू का जिस्म गर्म है। जब नब्ज पकड़कर देखे, नब्ज रुकी हुई थी तो अंग्रेज खुश होकर नारा लगाकर कहा, आज से हिंदुस्तान हमारा है। जब तक टीपू जिंदा थे हिंदुस्तान में अंग्रेजों की दाल नहीं गली। टीपू की शहादत के बाद अंग्रेजों ने कहा, आज हिंदुस्तान हमारा है। पूरी रात गुजरी, पूरी रियासत मैसूर के अंदर वावैला मच गया। मुसलमान तो मुसलमान, औरतें, गैर मुस्लिम औरतें भी सीना मारते हुए आ गए। टीपू की लाश गुस्ल खाने को ले गई। वहां से जनाजा उठा। ज़ोहर के वक्त तक जनाजा पूरी शहराओं में गश्त करता रहा। तपती हुई धूप, पसीने का आलम, आंखों की आंसू, मां और बहनों का रोना, छोटे बच्चों का बिलबिलाना, बेसहारा एक हिंदुस्तानियों की आह पुकार। बेबसी के आलम में बेयारो मददगार टीपू का जनाजा निकल कर जाता है। आसमान भी कब तक बर्दाश्त करेगा? आखिर आसमान के सबर का बंधन भी टूटा। तारीख ने लिखा, अभी थोड़ी देर पहले तपती हुई धूप थी, अचानक चारों तरफ से अबर घिर कर आसमान भी आंसुओं को बहाना शुरू किया। इतनी जोरदार बारिश लगी, तारीख रियासत मैसूर में ऐसी बारिश नहीं। एक एक बिजली ऐसी बरसने लगी कि बच्चे डर के मारे अपने माओ के सीनों में जाकर छपने लगे। आखिर एक बहुत बड़े मौलाना आए, टीपू के जनाजे को पढ़ाया और हजरत टीपू सुल्तान को पूरे जाहो जलाल के साथ हजरत हैदर अली के मजार के बाजू जाकर दफना दिया। हिंदुस्तान की किस्मत खराब थी, हिंदुस्तान की तकदीर खराब थी। टीपू जैसा एक मर्द मुजाहिद शहीद हो गया, वरना अगर टीपू के साथ गद्दारी ना होती तो आज भी हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत बाकी रहती। कोई ना कोई ऐसा जवामर टीपू के खून से पैदा होता और हिंदुस्तान की बागडोर संभालता। फिर भी अपने दौरे हुकूमत में टीपू ने इस रियासत कर्नाटक को बहुत संवारा, मुसलमानों को बहुत कुछ दिया, मसाजिद को बहुत कुछ दिया, मदारिस को बहुत कुछ दिया, अल्लाह वालों के मज़ारात को बहुत कुछ दिया, दरगाहों को बहुत कुछ दिया, ईदगाहों को बहुत कुछ दिया। लेकिन आज हमारा हाल ये है, उस एक टीपू की सीरत को संभालने की हमारे पास ताकत नहीं। उस एक टीपू जैसा आज एक काउंसलर नहीं, टीपू जैसा एक एमएलए नहीं, टीपू जैसा एक एमएलसी नहीं, टीपू जैसा एक कोई रुस्तम नहीं। सिर्फ नाम के भुक्के हैं, टीपू के नक्शे कदम पर चलने वाला एक मर्द मुजाहिद भी नहीं। अरे टीपू का क्या होगा? टीपू तो पहुंच गया अल्लाह तबारक व तआला के पास, उसे जो मिलना था वो कुछ मिल गया, लेकिन वो जो देकर गया था ना, आज उसकी दी हुई चीजों की हिफाजत करने वाले भी आज हम बराबर नहीं रहे। टीपू के हथियारात की हिफाजत करने वाले नहीं, टीपू के तारीखी चीजों की सही तौर पर हिफाजत करने वाले नहीं, टीपू ने जो वक्फी इमलाक दिया ना, उस वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत करने वाले नहीं है हम लोग। उसका मार कर खाने वाले आज भी है। मैंने हिंदुस्तान को देखा मुख्तसर और रियासत कर्नाटक का दौरा किया। हम बड़े गद्दार मेरे दोस्तों, टीपू की प्रॉपर्टी की हिफाजत कर नहीं सके हम लोग।
टीपू देकर गए किसके लिए? ताकि मुस्तकबिल में आने वाले मुसलमान इससे फायदा उठाए। लेकिन हमारे कौम के रहबरों ने टीपू की दी हुई जगहों की तिजारत और सौदा करके अपने खानदान को तो बढ़ाया, लेकिन इस मुल्क और इस कौम की गरीबी को मिटाया नहीं। सौदा किए। टीपू सुल्तान अपने वक्त के एक वली कामिल थे, एक सेकुलर बादशाह थे। कौम का, मुल्क का, मिल्लत का दर्द था हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दिल में। टीपू सुल्तान को हमेशा यह फिक्र थी कि अगर अंग्रेज इस जमीन पर कब्जा कर लिया तो सबसे पहले मुसलमानों के ईमान पर, इस्लाम पर हमला करेगा। यकीनन उनका तसव्वुर भी सही साबित हुआ। अंग्रेज उतरे, मुसलमानों के ईमान और इस्लाम पर हमला किए। दोस्तों, आज ये जमीन तरस रही है एक टीपू के लिए, आज ये जमीन तरस रही है एक हैदर अली के लिए, ये जमीन तरस रही है ऐसा मुत्तकी परहेजगार बादशाह के लिए। अब भी कोई बईद नहीं है हमारे दिलों शैतान पैदा हो सकते हैं, लेकिन अफसोस मेरे दोस्तों, हम में से किसी को यह जज्बा नहीं है। हम तो कर्नाटक की हुकूमत को भी यही कहते हैं, आज असेंबली तुम्हारे हाथ में है तो ये टीपू की शहादत का सदका है। आज कारपोरेशन की कुर्सियां तुम्हारे हाथ में है तो टीपू की शहादत का सदका है। आज तुम्हारे हाथ में हुकूमत है। एक एयरपोर्ट का नाम, कितनी गद्दार हुकूमत होगी ये, कितनी बेवफा हुकूमत होगी ये, कितना ये बेवफा शहर होगा, ये रियासत होगा। जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखने का वक्त आया तो फिर टीपू के नाम के साथ मंसूब कर लेने वाले नहीं है। जिस शहर में टीपू पैदा हुए आज उस देवनहल्ली का हाल क्या है? जिस शहर में टीपू की हुकूमत थी उस टीपू उस शहर का हाल क्या है? जहां टीपू आराम कर रहा है उस श्रीरंगपट्टन का हाल क्या है? गंजाम का हाल क्या है? दरिया दौलत बाग का हाल क्या है? बेंगलुरु के अंदर टीपू की दी हुई वक्फी इमलाक का हाल क्या है? हुकूमत सब पर तवज्जो देती है, उन चीजों पर अपनी तवज्जो हिटा लेती है जहां टीपू ने अपने कदम जमाए हैं। मैं यही कहता हूं, आज की ताकरात आपसे भी और हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। फिर से रियासत कर्नाटक की अगर तकदीर बदलना है तो टीपू के नक्शे कदम पर चलना है, टीपू की तारीख को अपनाना है, टीपू के एहसानात को फरामोश न करना है, तो फिर ये हुकूमत अपने सही रुख पर आ जाएगी। जरूरत थी मेरे दोस्तों हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और तारीख को। हम भी कैसे हैं? माँ के एहसानों पर फातिहा पढ़ने वाला है, बाप के एहसानों पर फातिहा पढ़ने वाला है, दादा के एहसानों पर फातिहा पढ़ने वाला है। साल साल गुजर जाते हैं, कुरान का कोई हिस्सा पढ़कर टीपू सुल्तान शहीद को ईसाल करने का मौका नहीं मिलता। 2 रकात नमाज पढ़कर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ईसाल करने का मौका नहीं मिलता। 10 रुपया मस्जिद को डालकर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ईसाल करने का मौका नहीं मिलता। खबर में भी सोचते होंगे मैंने कैसे मुल्क और कैसी रियासत पर हुकूमत किया। वो अपने बाप दादा को तो याद रखते हैं लेकिन मेरी शहादत को अब तक याद नहीं रखा है। नहीं है बहुत सारे लोगों का यह हाल है। मेरे दोस्तों, ऐसे शहीदों को याद रखो, ऐसे शहीदों की शहादत को याद रखो। सीरियल पर जो आया वो बिल्कुल गलत था। हकीकत ये है जो मैंने मुख्तसर तारीख पेश की। तफसीली अगर तारीख पढ़ना है तो 2 किताबों के नाम पेश कर देता हूं। सल्तनत खुदादाद एक किताब है, सीरत टीपू सुल्तान हजरत मौलाना इलियास साहब की एक किताब है। तफसील के साथ बैठकर पढ़ेंगे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर शहादत के पूरे वाकयात आप हजरात के सामने आएंगे। आज की ताकरात हम सब मिलकर अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह हम तमाम की तरफ से हजरत टीपू सुल्तान को जज़ाए खैर अता फरमा, हम तमाम की तरफ से हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहादत को कबूल फरमा, टीपू के एक एक कतरे का अजर अता फरमा। दोस्तों, आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमसे सबको बहुत कुछ मिला है। देखिए, एक नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से क्या है, मस्जिद के लिए 1 स्क्वायर फीट जगह खरीदा है। यकीनन ये उसकी मोहब्बत की दलील है। इतना बड़ा मजमा यहाँ पर बैठा हुआ है, आप भी चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के लिए जगह खरीद कर टीपू के नाम कर सकते हैं। आप भी अगर चाहे तो टीपू सुल्तान के ईसाल सवाब के लिए मस्जिद में झोली में कैसे कुछ न कुछ डाल सकते हैं। बोलो इंशाअल्लाह डालेंगे, टीपू को कुछ सवाब पहुंचाएंगे। हमारे सवाब का वो मोहताज नहीं है, हमारे ईसाल का वो मोहताज नहीं है।
لیکن اس کو محبت کا پیغام پہنچانا ہے کہ ٹیپو تمہاری شہادت کے 200 سال گزر گئے ہیں لیکن ہم آج بھی تمہاری شہادت کو نہیں بھولے. اگر آج ہم اس کے لیے دعا کریں گے, اس کے لیے ایصال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں میں ہم کو بھی حصہ مل جائے گا. بولو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سنانے کو بھی قبول فرمائے, آپ کے سننے کو بھی قبول فرمائے.